مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ برکت والے عظمت والے شفا والے نور والے مبارک کلام کی آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل کے اور جوڑے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار۔ ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی۔ وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملو، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔ کعبے بولے بلکہ تم ہی کھلی جگہ نہ ملو، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی برا ٹھکانہ۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وہ بولے اے ہمارے رب جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ اور بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار۔ بے شک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا باہم جھگڑا۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار۔ تم فرماؤ میں ڈر سنانے والا ہی ہوں اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار۔ مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت بڑا بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظيم، تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے، انتم عنه معرضون۔ تم اس سے غفلت میں ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ جب انسان کو کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں سے بندے کو پتا ہو کہ میں یہاں سے گزروں گا تو
مجھے جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے مجھ پر، یا کوئی سنیچر آ سکتا ہے، چیز چھین سکتا ہے، تو بندہ محتاط ہو جاتا ہے، یا تو وہاں سے گزرتا نہیں ہے، اور اگر گزرتا ہے تو کوئی ایسی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتا ہے تاکہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ خوف بعض اوقات انسان کو محتاط بھی بناتا ہے اور نقصان سے بچاتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا ڈر بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بھی بچائے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالی انہیں بے حساب بخشش کی خیرات عطا کر کے ان کو معاف بھی فرمائے، آمین۔ یا غفار اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی بغیر حساب، آمین یا رب العالمین۔ اور جہاں خوف نہیں ہوتا وہاں پھر بندے کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے تو آدمی بعض اوقات سہم بھی جاتا ہے، محتاط بھی ہو جاتا ہے، سہم بھی جاتا ہے، اور جہاں خوف نہیں ہوتا وہاں پھر بالکل اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور موت کا خوف بھی نہیں ہوتا، اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا انہیں، جہنم کا جو عذاب ہے اس کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اور پھر جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ معاذ اللہ ایسے انداز اپنا لیتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ کر اپنے آپ کا جو ہے وہ راستہ اور زندگی کا لائف سٹائل ایسا بنا لیتے ہیں کہ جو انہیں جہنم سے جو ہے وہ قریب کرتا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کا سوال کرتے ہیں، یا رب کریم ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا، اور ہمیں اپنی ذات کا ڈر اور خوف بھی عطا فرما، آمین۔ یہ بات ہے حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بڑی بڑی کتابوں کے اندر بڑے بڑے ائمہ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ رحمہ کے گھر میں جب آپ کو چونٹیاں نظر نہیں آتی تھیں تو آپ کا انداز مبارک یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر موجود وہ جو چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کے سوراخ ہوتے تھے ان کے قریب کچھ آٹا یا روٹی وغیرہ اس طرح کے کچھ ٹکڑے رکھ دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ چونٹی جب بھوکی ہوتی ہے تو مجبوراً رزق کی تلاش میں اپنے بل سے باہر نکلتی ہے۔ چونٹی بعض اوقات راشن اپنا جمع بھی کرتی ہے، اپنا کھانا وغیرہ جمع بھی کرتی ہے سردیوں کے لیے، جیسے پھر سردیوں میں عموماً آپ کو چونٹیاں نظر نہیں آتی ہوں گی، گرمیوں میں آپ کو یہ نظر آئیں گی۔ تو پہلے یہ اپنا رزق وغیرہ جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اور بہرحال جب بھوکی ہوتی ہے تو پھر مجبوراً رزق کی تلاش میں باہر بھی نکلتی ہے۔ سیدنا علی خواص فرماتے ہیں پھر کبھی کسی کے پاؤں تلے آتی ہے اور وہ اسے روند ڈالتا ہے اور بیچاری موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں پہلے سے چونٹیوں کے سوراخ پر روٹی وغیرہ رکھ دیتا ہوں تاکہ انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور ان کے گھر میں ہی انہیں کھانا مل جائے، نہ یہ باہر نکلیں اور نہ ہی خود کو خطرے میں ڈالیں۔ میں قربان جاؤں حضرت علی خواص رحمت اللہ علیہ کی رحم دلی پر۔ یہ ہوتا ہے رحم، جو چونٹیوں پر رحم کرنے والا ہو وہ اللہ کے بندوں پر کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ والے تھے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے تھے۔ انہیں جانوروں کے حقوق بھی معلوم تھے، انہیں انسانوں کے حقوق بھی معلوم تھے۔ انسانوں کے ساتھ بھی بھلائی تھی، جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی اور اچھائی ہی تھی۔ جبکہ ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو ہمیں انسانوں کی پرواہ نہیں ہے تو جانوروں کی پرواہ کیا ہوگی؟ اور بعض ایسے ہیں جن کو جانوروں کی پرواہ تو ہے لیکن انسانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دونوں انداز درست نہیں ہے۔
اسلام نے اپنی اپنی جگہ پر جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ اختیار کرنے کا سبق رکھا ہے، اور انسانوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ رحم اور شفقت اور مہربانی کرنے کا انداز بیان فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتابیں پڑھ کر انسان کا دل پاکیزہ ہو جائے، جن کی کتابیں پڑھ کر بندہ رجوع اللہ کی طرف آ جائے، جن کی کتابیں پڑھ کر انسان کو شعور مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مل جائے، شیطان اور نفس کے ہیل و بہانوں سے شناسائی جس بندے کو ہو جائے کہ یہ رستہ میرے جانے والا نہیں ہے، میں نے اس پر نہیں جانا، وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی بخشش کا واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لکھنا کچھ چاہتا تھا اور مکھی جو ہے وہ قلم پر بیٹھی، وہ جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ پی رہی تھی، تو اس مکھی کے اوپر میں نے رحم کیا، اس کو اڑایا نہیں، اس پہ جو ہے وہ رحم کیا، اور یہی رحم کرنا کام آ گیا اور اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ آپ دیکھیں جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کی کتنی مثالیں اور احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جانوروں پر رحم کرنے کی برکت سے بننے کی بخشش ہو گئی، مغفرت کی بشارت مل جاتی ہے۔ تو جانور ہوں یا انسان ہوں، رحم دلی سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رحم کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، نرم دلی کا معاملہ، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچائے۔ آج یہی عنوان ہم نے اپنے پروگرام کا رکھا ہے، رحم دلی، اور اسی کو لے کر کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کے دل سے رحم کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، یا لوگوں کو رحم کسی پر کیوں نہیں آتا، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کیا خیال فرماتے ہیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو بھی اور میسیجز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یونس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ قاری بھی ہیں، بڑے پیارے نعت خان بھی ہیں۔ یونس بھائی سے کلام سنتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، میرا افسردہ اے مدینے کی ہوا، دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام
میری جان میری جان میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اور کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے تیرا سجدہ کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا تیرا سجدہ کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا اب حسن من قبت خواجہ اجمیر سنا اب حسن من قبت خواجہ اجمیر سنا طبع پرجوش ہے رکتا نہیں خواہ تیرا طبع پرجوش ہے رکتا نہیں خواہ تیرا جلوے یار ادھر بھی کوئی ٹھہرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت عالم بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے جو رحم دلی اور جو شفقت اور جو نرمی اور جو کرم نوازی کے مبارک اپنی زندگی کے اندر ہمیں بہترین نمونے عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے اکتساب فیض کر کے انہیں پڑھ کر انہیں جان کر اللہ ہمیں بھی دوسروں پر رحمت کرنے والا بنائے، دوسروں پر کرم کرنے والا بنائے، دوسروں پر شفقت کرنے والا بنائے، دوسروں کے لیے آسانیاں اور راحتیں پیدا کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے. آمین. مہروز بھائی، یہ رحم دلی یہ بڑی اچھی صفت ہے
اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ کون سی چیزیں زندگی میں بندہ ایڈ کرے تو اس کی زندگی میں رحم دلی جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ احساس، ایک لفظ ہے احساس. سلمان بھائی، ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ میرے سے یہ معاملہ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم جب دوسروں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ گفتگو کے اعتبار سے ہو چاہے دیگر معاملات کے اعتبار سے، جی، اس وقت اگر یہ احساس پیدا ہو جائے نا، اس وقت سامنے والا کیا پسند کرے گا، جی، آپ میرے سے کیا تقاضا کریں گے. میں آیا، آپ نے مجھے اپریسیشن دی، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، تو یقینی طور پر مجھے اچھا لگے گا. تو یہ آپ نے کچھ سوچا تو کہا نا، کوئی نہ کوئی نیت بنی ہوگی جبھی کہا. تو ہم بعض اوقات، کیا اکثر اوقات، ہم جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مزاج اور اپنے عدل کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اگر ہم تھوڑا سا اس نظریے پہ آ جائیں کہ اگر میں سامنے والے کی جگہ پہ ہوتا تو میری ایکسپیکٹیشن اس سے کیا ہوتی، تو یہ ہے فیلنگ، کہ ہم سامنے والے کی فیلنگ کو فیل کریں. صحیح. کہ یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی اس کی. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے تشریف لاتے ہیں تو لوگ گھبرائے ہوئے، پریشان ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور اندر سے لرز رہے ہیں کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ ہم نے تو آگ لگائی ہوئی تھی، ہم نے تو انہیں ہجرت پر گویا کہ مجبور کر دیا تھا. اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ہجرت فرمائی، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کہ آج تمہیں مجھ سے کیا امید ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جو ایک کریم بھائی کو اپنے بھائی سے ہوتی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امیدوں کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے اوپر احسان و شفقت کا معاملہ فرمایا. تو ہماری جو رحم دلی نکلتی جا رہی ہے اس کی ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں، نہیں جی یہ غلط ہے، میں اسے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس نے ایسا کہا کیوں. یہ سارے جو فیصلے ہو رہے ہیں نا سلمان بھائی، یہ ہم اپنے دل کی عدالت میں سامنے والے کو مجرم بنا کے کھڑا کر کے فیصلے کر رہے ہیں. اور اس مقام پر آ کر ہم اتنے انصاف پسند بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ انصاف ہوتا نہیں ہے، کئی مرتبہ وہ خود انصاف نہیں ہوتا، لیکن اپنے تئیں ہم اتنے انصاف پسند بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اب تو فیصلہ حق پر ہوگا. ابھی جیسے آپ نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تمہید میں بیان کیا، تو ایسے ہی کتنے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں. جیسے وہ ایک شخص کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، اس نے معاف کر دیا، ایسی بات، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ اس کی بخشش کر دی کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا، جب میں تجھے معاف کرتا ہوں، جو تیرے اختیار میں تھا تو نے وہ کیا. تو ہم انصاف پسند بن جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے تئیں اپنی اینک کے تحت، جو نمبر ہم نے لگایا ہوا اس کے تحت ہم انصاف پسند. اگر اس کو ہم درست سانچے میں رکھیں تو وہ انصاف پسندی بھی نہیں ہوتی، اور پھر ہم ڈھارس لے لیتے ہیں بعض اوقات اصولوں کی کہ جی انصاف تو پسندیدہ ہے. صحیح. تو بے شک انصاف پسندیدہ ہے، لیکن فضل اس سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیا بات. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے معاملے میں فضل ہی کو پسند فرمایا، معاف کرنے ہی کو پسند فرمایا، رحمت و شفقت ہی کو پسند فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں سلمان بھائی، یہ یعنی آپ نے پوچھا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ایک چیز ہے صرف کہ سامنے والے کی فیلنگ آپ کے ساتھ کیا ہے، تو خالد بھائی معاملہ درست ہو جائے، اور کتنے ہی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے. صحیح. ماشاءاللہ، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. خود غرضی کا خاتمہ ہوگا مہروز بھائی جی، اور مفاد پرستی، اپنے آپ مفاد پرستی کا خاتمہ ہوگا، اور بندہ صرف اپنے مفادات کو ہی سوچنے سے تھوڑا ہٹے گا تو پھر انشاءاللہ یہ اچھے ویلیوز جو ہے وہ اپنانے میں کامیاب ہو جائے گا. رحم دلی کے عنوان کو عابد بھائی اگر ہم احادیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ اللہ، سب سے پہلے تو میں وہ حدیث پاک عرض کروں گا جو سب سے بڑی ذات کے رحم کے متعلق ہے، اور یہ لکھی کنہوں نے ہے، جن کے بارے میں سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ نے لکھا کہ انہوں نے 75 مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جاگتی آنکھوں سے، یعنی حضرت سیدنا امجد بن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، حدیث پاک ہے
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہ کی ذات کو یوں پکارتا ہے اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تو پھر ایک فرشتہ اس کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے دعا مانگنے والے کو، اے بندے تو دعا مانگ، اللہ کی رحمت خاص تیری اس طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کریم کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ذات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور حدیث قدسی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم تریدون رحمتی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری رحمت تمہیں پہنچے، اس کا تم ارادہ کرتے ہو، تو فرحمو خلقی، میری مخلوق پر تم رحم کرو۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس مخلوق کے اندر سب آ گئے، انسان بھی آ گئے اور حیوان بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، چھوٹی بڑی سب چیزیں آ گئی مخلوق کے اندر۔ تو بندہ اللہ کریم کی رحمت کا ہر کوئی متلاشی ہے، ہر ایک کو حاجت ہے، اس کی رحمت کے سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ صحیح۔ تو اللہ کریم کی رحمت تلاش کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر رحم پیدا کرنا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم دلی صرف بدبخت سے ہی دور کی جاتی ہے۔ بندہ رحم دل بنے، اگر اس سے رحم دلی دور ہو گئی ہے تو وہ ڈر جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہو۔ اب اپنے اندر رحم دلی کو پیدا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف ایک بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا وہ حضور نے کر کے بھی دکھایا۔ اور ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ صدقہ دینا یہ بھی رحم دلی ہے، صدقہ دینا رحم دلی، بڑوں کا ادب کرنا رحم دلی، مہمان نوازی کرنا رحم دلی، اور دوسروں بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنا رحم دلی۔ قرآن کریم کی آیات اٹھا کے دیکھیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، دین اسلام کے جتنے پیارے پیارے سارے ہی پیارے جو بھی احکام ہیں دین اسلام کی، جتنی شاخیں ہیں ایمان کی، جتنی شاخیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، سبھی کی سبھی رحم دلی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور بندے کو چاہیے، ہم امتی ہیں، امتی کو چاہیے پیارے آقا رحم دل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے امتی بنے جیسے حضور چاہتے ہیں، اپنے اندر رحم دلی پیدا کریں۔ اللہ کریم ہمیں رحم دل بنائے۔ سختی والا دل اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، رحم دلی اللہ کریم کو بھی پسند ہے۔ اور جیسا کہ شروع میں میروز بھائی نے بتائی کہ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ چاہے تو اسے بخش بھی دیتا ہے، وہ کریم ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ جانوروں پر بھی رحم ہو، انسانوں پر بھی رحم ہو خالد بھائی، سبحان اللہ، اس کی بھی بڑی حاجت ہے۔ بعض اوقات جانوروں پر تو رحم ہو رہا ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ بیچارے ذلیل جو ہے وہ ہو رہے ہیں، کتے بلیاں دودھ پی رہے ہیں اور اسی گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی ایک ہے کہ جانوروں پر تو رحم آ جائے اور انسان پر جو ہے وہ رحم یہ نہ، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، مر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، اور کوئی جانور بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو بڑا رحم آ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جانور پر رحم کرنا چھوڑ دے، یہ میں پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ کبھی یہ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جانور پر رحم نہ کریں، جبکہ ہمارے رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بتایا ہے ہمیں ہمارے عابد بھائی نے، اور ہمیں ترغیب بھی یہی ہے اور ہمیں تلقین بھی یہی ہے اور یہی ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اہم ترین بات جو ہے وہ اس پر بھی ہے کہ اسلام نے جو انداز بتایا ہے نا وہ بڑا بیلنسڈ انداز ہے۔ بیلنس جب کسی شے کا آؤٹ ہوتا ہے نا تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جانوروں پر رحم کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن انسانوں پر رحم نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ماخذ ہیں، ہمارا مبدا ہے، وہ ہمیں دین بھی سکھاتے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ ہمیں رحم دلی کے اسباب بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ رحم دلی جو ہے یہ یقیناً دین ہی کا ایک زبردست اور بہترین شعبہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ عابد بھائی نے بیان فرمائی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا کہ کلنا رحیم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے سب ہی رحم کرنے والے ہیں۔
پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رحمت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں رحم دلی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے دوستوں پر ہی رحم کرو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی اور بھی جو مخلوق ہے اس کو بھی اپنے رحم و کرم کے دائرے میں لو، یعنی ان کو دیکھ کر بھی تمہارا دل جو ہے پسیج جایا کرے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سلمان بھائی جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر بھی رحم فرمانے والے ہیں، حالانکہ ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ کیا مددگار بعد میں ثابت ہو سکتے ہیں جس کو ابھی بچپنے کے عالم میں شدید مدد کی ضرورت ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے حقوق کو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانور کو دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھلائیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق فرمایا اگرچہ 70 مرتبہ اس کو ضرورت ہو تو 70 مرتبہ کھانا دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ جس کو بھوکا نہیں رہنے دیا جائے، اس کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ اور ایسے ہی صرف یہاں نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ انداز دیکھیے تو جگہ جگہ آپ کو رحم دلی کے ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ یہاں نہ تو انسان کو بے بس چھوڑا جاتا ہے، نہ جانوروں کو ایسا چھوڑا جاتا ہے کہ ان پر جو ظلم و ستم ہوتا رہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ ذرا مطالعہ فرمائیے، مدنی چینل کے ناظرین اس مضمون پر غور کریں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ زندہ جانور کو باندھ کر اس پر نشانے لگائے جاتے تھے۔ ایسے ہی یہ اسلام نے عقل و شعور دیا کہ یہ تمہارا تختہ مشق نہیں ہے، یہ جاندار ہے اور اس کی جان کی ویلیو ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ مہمان کے آنے پر جہاں سے چاہتا میزبان وہاں سے اپنے جانور کا گوشت اتار کر، زندہ جانور کا گوشت اتار کر اسے ایسے ہی تڑپتا چھوڑ دیتا، اور جو حاصل کر لیا وہ حاصل کر لیا، اور اسے پکا دیا کرتا تھا، اسے تواضع کے لیے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی رحم دلی ہے کہ جانور کو تو سلگتا بلگتا اور تڑپتا مچلتا چھوڑ دیا، لیکن جو مہمان آیا ہوا ہے اس کی خاطر مدارات ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہی کے حقوق کو بیان فرمایا کہ انسان ہے اس کے بھی اپنی جگہ حقوق ہے، جانور ہے اس کے بھی اپنی جگہ حقوق ہے۔ جب آپ اپنے طور پہ ایکسٹرا ایفیشنٹ بنتے ہیں نا تو پھر ایک طرف تو رسی ہاتھ میں آ جاتی ہے اور دوسری طرف کی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کتا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہوتا ہے اس کے چکر میں، لیکن کتے کو اچھی جگہ بٹھانا سلانا لٹانا گوارا ہوتا ہے، لیکن غریب کا بچہ، غریب کی شادی، غریب کی محبت اپنے ماں باپ میں یاد نہیں آتی، اپنے ماں باپ یاد نہیں آتے، اپنے بچوں کے ساتھ لوگ جو حال کر رہے ہیں سلمان بھائی، ہم عجیب و غریب قسم کے نظارے بسا اوقات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ جائیں تو بچے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ بچے حوالے کیے ہوئے ہیں کسی آیا کے، کسی ماسی کے، اپنے ذاتی بچے، اور کتے حوالے کیے ہوئے ہیں اپنے، وہ ہم نے کرنے ہیں، ان کو ہم نے گود میں اٹھانا ہے، وہ ہماری گاڑی میں ہمارے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گا، اور ہمارے بچے کہاں ہیں؟ وہ کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ مزاج کیا ہے؟ تو جس کا جو نصیب ہے وہ اس کو گلے لگا رہا۔ یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، لیکن اپنے بچوں کو تو محروم نہ کرے نا بندہ، یہ محبت کے لائق ہے۔ جی آپ نے بات کی، میں اس بات میں ایک بات ملا رہا ہوں، پھر خالد بھائی اس کو کنٹینیو کریں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کو گلے سے لگانا ہے اور کس کو کہاں باندھنا ہے، جس کا جو مقام ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے، بچے کو سینے سے لگائیں گے، کتے کو باندھ کے گھر کے باہر رکھیں گے، وہ بھی کس کے لیے؟ گھر میں ایک مقام سرٹن مقام پہ رکھیں گے، وہ بھی کس کے لیے؟ حفاظت کے لیے۔ کتا رکھنا بھی ہے تو کس کے لیے رکھنا ہے؟ یا تو اپنی حفاظت کے لیے رکھ رہا ہے۔ جیسے گاؤں دیہات میں جو ہے وہ جہاں جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو وہاں لوگوں نے کتے اپنے مطلب رکھے ہوتے ہیں تاکہ جانور کی کیا رہے؟ حفاظت رہے، ٹھیک ہے، چوری سے محفوظ رہیں۔ اس طرح بھی بعض ہانٹیڈ ڈاگ ہوتے ہیں محروز میں، اللہ کی پناہ ہے۔ مجھے میرے بچپن کی ایک جو ہے وہ بات یاد آ گئی۔ ہمارے گھر سے محروز بھائی قریب ایک نہر بھی ہے، ابھی آپ کا آنا ہو تو اب تو وہ نہر بیچاری بس نہر بنائے نہر ہی رہ گئی۔ آ جائیں گے، مسئلہ نہیں، آپ بلائیں آ جائیں گے انشاءاللہ، ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا بنا لیں گے، اب ایسا تو مشکل ہے کہ میں جاؤں اور پھر ان کو بلاؤں،
ساتھ کا پروگرام جو ہے نا بنا لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو بہرحال وزیر آباد جانا میں نے کل بھی کہا تھا خواب ہے, اللہ کرے جلدی پورا ہو جائے. آمین. اس کو پورا کرنے کی کوشش میں میں الحمدللہ کچھ دنوں سے لگا ہوا ہوں, اللہ کرے خیر سے ہو جائے. بہرحال مہروز بھائی, تو کبھی کبھی ہم گھر سے نہر تک جاتے تھے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح فیضان مدینہ سے لے کر حسن اسکوائر ہے نا جی اتنی دور تو نہر ہوگی. تو فجر کی نماز کے بعد یوں ہوتا تھا کبھی کبھی کہ جیسے آپ نہر تک جا رہے ہیں, پھر نہر سے جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, ادھر جانا دیکھنا پانی گر رہا ہے, مچھلیاں تھیں وہ اس میں سے اڑ کے دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہی ہوتی تھیں, یعنی باقاعدہ ہے. ہاں جی, اس کا بڑا ایک نظارہ ہوتا. مچھلیاں اڑتی ہیں وزیر آباد میں. مچھلیاں, اللہ اکبر. اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی گر رہا ہوتا تھا نا فلائنگ سے, چھلانگ لگا, تو ہاں مچھلی چھلانگ لگا کے مطلب دوسری سمت جانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ ہم ادھر مطلب وہ دیکھتے تھے یہ نظارے. ٹھیک ہے, مچھلیاں ورنہ وزیر آباد میں کیا اڑیں گی, اللہ رحمت فرمائے. بھارت وزیر آباد کی مچھلی بڑی مشہور بڑی ہے مہروز بھائی. سبحان اللہ. وزیر آباد کی جو فش ہے نا جی, جی یہ مشہور ہے. خوبصورتی میں کہ ذائقے میں؟ نہیں, ذائقے میں. یعنی دوسرے نمبر پر وزیر آباد کی مچھلی مشہور ہے, مچھلی مشہور ہے. ہاں جی, یعنی لوگ مچھلی کھانے کے بلکہ لیے تیسرے نمبر پہ. جی ابھی تک تو ہم نے چھریاں اور چاقو سنے تھے ویسے. جی نہیں, نہیں, چاقو بھی ہیں. سلمان مدنی بھی مشہور ہے وزیر آباد کا. اللہ اکبر, اللہ برکت دے آپ کو. بہرحال تو لوگ دوسرے ضلعوں سے بھی کھانے کے لیے جو ہے وہ مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ادھر آپ پنڈی جائیں نا تو رستے میں ایک جگہ ہے میرے بھی جہاں کی دال بڑی مشہور ہے. لوگ دور دور سے وہاں آتے ہیں دال کھانے کے لیے. تو بہرحال یہ بات وہ جو چل رہی تھی اس پر آؤں میں, واپس پوائنٹ پر آؤں کہ وہ جب جانا نا وہاں, تو میرے وہاں ایک ٹینڈری تھی, یعنی چمڑے کی ایک فیکٹری تھی, بہت بڑی فیکٹری تھی. صحیح. انہوں نے جو کتے رکھے ہوئے تھے اینٹی ڈاگ تھے وہ, یعنی بڑے خطرناک قسم کے ان کے مطلب وہ کتے تھے. اور کبھی کبھی ہم جب وہاں گزرتے تھے تو وہ چھت پر کھڑے ہوئے وہ بھونک رہے ہوتے تھے. وہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ یہ کہیں چھت پر ٹانگ لگا کے مطلب نیچے نہ آ جائے, لیکن تھے وہ بڑے خطرناک. تو اس حفاظت کے لیے ظاہر سی بات ہے ایسا ہی خطرناک کتا جو ہے رکھنا ہوتا ہے. تو کتا رکھے حفاظت کے لیے رکھیں یا شکار کے لیے, وہ بھی نیڈ ہے اور اس کی بھی پھر کیا ہے شرائط ہے. جی پورا مطلب ایک اس کا ایک احکام بیان کیے ہوئے ہیں. ایسے خام خواہ شوق میں کتا رکھا ہوا ہے, کتا گھوم رہا ہے جناب, شوق میں رکھا ہوا ہے اور خوبصورتی کے لیے رکھا ہوا ہے. تو خوبصورتی کے لیے آپ گھر میں کوئی ڈیکوریشن پیس رکھ لیں, کتا خوبصورتی کے لیے ضرور رکھنا ہے. جس گھر میں کتا اور جو ہے تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے مہروز بھائی کہ ہمیں کس کو سینے سے لگانا ہے اور کس کو کہاں جو ہے وہ درست رکھنا ہے. یہ بھی ہونا چاہیے. اور مہروز بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم اپنی مرضی اتنی ہی کر سکتے ہیں جتنی ہمیں مرضی کرنے کا کیا ہے اختیار ہے. اور ہم جب اس سے ہٹیں گے نا مہروز بھائی تو پھر جو ہے نا وہ یہی ہوگا. خالد بھائی جیسے فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کتے جو ہے وہ زندگی میں آ رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ کہیں اور جا رہے ہیں. اور جب بندے کو بچوں کی ضرورت ہے تو جب پنچھی جو ہے وہ اڑ جائے تو پھر وہ واپس کہاں آتا. اولاد کو جب اڑا دیا ہے, بالکل آزاد کر کے چھوڑ دیا ہے اور ان کی کوئی باؤنڈنگ کوئی تعلق ہی نہیں رہا ماں باپ کے ساتھ, تو وہ کیا سہارا بنے گا, کیا احساس کرے گا, کیا بیٹھے گا, کیا بات کرے گا. یہاں تو جو ساتھ رہ رہے ہیں ان کا حال جو ہے نا وہ بے حال ہوتا جا رہا ہے. ایسے ہی یہ جو لوگوں کو کتے خوبصورت لگتے ہیں نا, اصل میں ان کی سوچ اور دل کا معاملہ ہے. سب سے بڑی بار جو پوائنٹ سلمان بھی لا رہے ہیں نا, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا سوچ رکھنی چاہیے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا انسان کو ہم نے بہترین تخلیق فرمایا. صحیح ہے, مخلوقات میں جو خوبصورت چیز اللہ نے بنائی ہے نا وہ انسان ہے. جو انسان اس کو اولاد خوبصورت نہیں لگ رہی ہے, اس کو کوئی اور چیزیں خوبصورت لگ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. تو مسلمان کو چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ انسان کو فوقیت دے اور اس کے ہر چیز کے حقوق ہیں. اللہ رسول کو ماننا تو بالکل ایک مسلمان کی بنیادی ضروریات میں سے نا ہمارے ایمانی تقاضا ہے. بالکل ہمارا ایمانی تقاضا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے میں اس بات کو ایک اور سینیریو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خالد بھائی, کہ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, جو کافر ہیں, ان کو بھی اگر انسان سے تعلق رکھنا ہے, اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ درست رکھنا ہے, بھائی والدین اور اولاد کا تعلق تو ہے نا سلمان بھائی, وہ تو کافر میں بھی ہے نا. جی تو اگر ان کو بھی باؤنڈنگ رکھنی ہے نا, تو باؤنڈنگ ایسے نہیں ہوتی دور دور سے. ایسا ہی ہے,
عابد بھائی مجھے تو یوں فیل ہوتا ہے، اور تجربے کی بھی بات ہے، مشاہدے کی بھی بات ہے، اور ثابت شدہ بات ہے، وہ یہ کہ آپ کی جس سے باؤنڈنگ اچھی ہے نا، بعض اوقات تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ ذات کا، نہ برادری کا، نہ سسرال کا، نہ دودھ کا، نہ خون کا، ایسا ہی لیکن اس کی تکلیف اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے نا آپ کو کہ آپ کی آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور آپ کا دل بھی دعا میں مگن ہوتا ہے۔ بالکل تو اصل چیز ہے باؤنڈنگ، جو سلمان بھائی بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے باؤنڈنگ کتنی رکھی۔ دیکھیں جناب، یہ جو پھول آتے ہیں، پودوں میں پھول آتے ہیں یا جناب درختوں میں پھل آتے ہیں، جی یوں نہیں ہوتا کہ صرف زمین سے اگا اس میں پھول آ گیا، زمین سے اگا اس میں پھل آ گیا، اور پھر جس میں ایسا پھل آتا ہے نا پھل ہی آتا ہے، وہ بس پھول ہی آتا ہے۔ جس کو باغبان سنوارتا ہے نا، اس پھول کی خوشبو اور اس کی ندرت نرالی ہوتی ہے۔ ایسا ہی اسی طریقے سے جس باغ کی پرورش میں، جس باغ کی جڑوں میں باغبان کا خون پسینہ ہوتا ہے نا، اس کے پھل کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ اور اس کا سائز پھر الگ ہوتا ہے۔ کیوں آپ ہر شہر کا ہر باغ کا آم نہیں کھاتے؟ مخصوص شہروں کے مخصوص باغوں کے آم لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایسی کنو کا معاملہ دیکھ لیں، جی جی خاص علاقوں کے کنو پسند کیے جاتے ہیں۔ جی جی تو بھائی وہاں پہ اس پہ ایفرٹس کی گئی ہے۔ جس پودے پہ آپ جتنی محنت کرو گے، جتنا پانی دو گے نا عابد بھائی، وہاں سے اتنا ہی رزلٹ آنا ہے۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے پودے ہیں جنہیں ہم نے درخت بنانا ہے۔ کوئی بھی کہتے ہیں کہ جناب درختوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک نسل لگاتی ہے تو اگلی نسل کھاتی ہے، جی یوں کہتے ہیں، لگانے والا نہیں کھاتا۔ تو یہ اولاد کا جو بیج ہے نا، یا اولاد کا جو پودا ہے، اس کا اگر آپ کو بڑھاپے میں سایہ چاہیے تو جوانی میں اس کی پرورش کرنی پڑے گی۔ اور پرورش سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو مانگا وہ خواہش پوری کر دی، انہوں نے جو کھانے کو مانگا وہ دے دیا، ان کو اچھا گھر دے دیا، اے سی لگا دیا، ڈیمانڈز پوری، صرف یہ نہیں۔ اس وقت بہت بڑی کمی جو ہمارے معاشرے میں ہے سلمان بھائی، وہ دیکھیں ایک طبقہ تو ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، جنہیں کھانے پینے کی خالد بھائی پرابلم ہے، ان کے بچے اسکول نہیں جا رہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے اور ان کے لیے بھی اسباب بنے۔ لیکن میں اس وقت اس طبقے کی بات کر رہا ہوں بالخصوص جو اپنی اولاد کو ممکنہ نعمتیں دے رہے ہیں۔ بچے کو چاکلیٹس چاہیے، چاکلیٹس دے رہے ہیں، بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں اپنے طور پہ، بچے کو ٹیوشن جانے کی مطلب لے کے جا رہے ہیں، بچے کو کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، دودھ پیا نہیں پیا یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بھائی ٹائم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ سب سے بڑا معاملہ ہے وقت کا سلمان بھائی۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اٹھوں نا تو میرے مزاج کو آپ قبول کر لیں گے، آپ کے مزاج کو میں قبول کر لوں گا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ آپ کو تقریباً فیملیز میں ملے گا کہ جن کے بچے ٹین ایجرز ہیں نا خالد بھائی، سلمان بھائی، جی یہ شاید ہمارے گفتگو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید ہوگی انشاءاللہ۔ ٹین ایجرز ہیں نا جن کی اولادیں، سلمان بھائی وہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ گھر میں نا دو طبقے بن گئے۔ صحیح۔ ایک سوچ والدین کی ہے، وہ بالکل الگ ہے، اور اس کے اپوزٹ 90 ڈگری اپوزٹ اولاد کی سوچ۔ صحیح۔ اب یہ دونوں سوچیں الگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ہی خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ان کی سوچیں اتنی ڈائیورٹ کیسے ہو گئی؟ صحیح۔ تو ڈائیورٹ ایسے ہو گئی کہ والدین رہیں کسی اور لوگوں میں، بچے رہیں کسی اور لوگوں میں۔ صحیح۔ چائے کی پتی میں نا چنبیلی کی خوشبو آ جاتی ہے عابد بھائی، تو وہ کیسے آتی ہے کہ وہ چنبیلی کے ساتھ رہتی ہے۔ پورا فریج جو ہے نا خربوزے کی مہک کہہ لیں، اسمیل کہہ لیں، وہ گوشت میں بھی آنے لگتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ دودھ میں آ جاتی ہے جی، آم کی اسمیل بھی دودھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو اب والدین کی سوچ الگ، بچوں کی سوچ الگ۔ اچھا جب تک بچے چھوٹے تھے تو جیسے تیسے کہہ کے آپ نے منوا لی اپنی بات، خوف سے، ڈر سے، لالچ سے کسی بھی طرح منوا لی، لیکن بچے جب اس پوزیشن پہ آئے، انکار کی پوزیشن پر آئے، تو اب کیا ہے وہ اپنی کر رہے ہیں، آپ اپنی کر رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ بڑے ہو رہے ہیں تو بھئی زیادہ سلمان بھائی سختی نہیں کرنی، تو اب آپ سوچ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بچپن میں ٹائم دیتے۔ آج ہمارے بچوں کا سب سے اچھا دوست ہے کون؟ موبائل۔ ان کا آئیڈیل کون ہے؟ موبائل۔ وہ کس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں؟ موبائل۔ وہ کس کے ساتھ تصور کرتے ہیں کہ جی یہ اس کے ساتھ رہ کر نا مجھے مزہ آتا ہے؟ کون ہے وہ؟ موبائل۔ ابو نہیں ہے وہ، موبائل ہے جی، موبائل۔ وہ ڈیڈی پاپا ابو نہیں ہے، والد صاحب نہیں ہے وہ۔ ایسا ہی ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟
آپ دیکھیے بڑے بڑے بزرگوں، مطلب ظاہر سی بات ہے ہم تو اپنی تاریخ بیان کریں گے نا، ہمیں دوسروں کی تاریخ سے کیا سروکار ہے. صحیح ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو آپ دیکھیے، بڑے نامی گرامی علماء کو دیکھیے، وہ اپنے بچوں کے استاد بھی ہیں، ایسا ہی ہے. وہ اپنے بچوں کے شیخ بھی ہیں. جی. اچھا چلو آپ کہو گے استاد اور شیخ تو زبردستی بن گئی، اپنی جگہ اپنے پاس پڑھایا بچے کو، صحیح. لیکن وہ بچہ جب کسی مقام پہ پہنچ رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اپنے والد کی طرف منتقل کر رہا ہے. واہ. منسوخ کرے. شیخنا استاذنا کیوں کہہ رہا ہے؟ اب تو زبردستی نہیں ہے، کیونکہ وہ رہا ہے ساتھ، اس نے شب و روز دیکھا ہے، واہ. اس نے ان کی ایفرٹس دیکھی ہیں، اس نے ان کا مقام و مرتبہ دیکھا ہے، تو آج وہ اس کو آن کر رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. یہ انویسٹمنٹ ہے سلمان بھائی، جو کہتے ہیں نا انویسٹمنٹ کیجئے. آج کل تو فیس کا نام انویسٹمنٹ رکھ دیا ہے نا، تو یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں. سلمان بھائی کتنی دفعہ تو ہم کہتے ہیں نہیں یار آپ کے ساتھ بیٹھوں گا نا گھنٹہ پتہ نہیں چلے گا، ایسا ہی. تو ہم زبردستی اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ کام. نہ ابو نے مزاج بچوں کا اپنے جیسا کیا، نہ بچوں نے مزاج ابو کا اپنے جیسا کیا. تو دونوں ہی طرف سے سلمان بھائی گیپ ہے، اور ہمیں اس گیپ کو پاٹنے کی ضرورت ہے. واہ. اور اس میں ایک چیز یہ رکھ لیں کہ بجائے یہ کہ ہم اپنا آپ سمجھائیں، ہم سامنے والے کو سمجھنا شروع کریں. واہ. عید پر کچھ کہیں گیدرنگ تھی تو بات چل رہی تھی کہ بعض اوقات ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے رحم کرتے ہیں، ہم کسی پہ شفقت کرتے ہیں، اور ہم اسے کوئی مشورہ دیتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں، سجیشن دیتے ہیں، ہم کچھ سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو بجائے راضی ہونے کے اور شکر گزار ہونے کے خالد بھائی وہ ناراض ہو جاتا. صحیح. تو وہاں پہ کسی نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں اصل میں ہم جتنی ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں، جتنے مشورے، جتنی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس بیہاف پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، اس بندے کی قدر میرے دل میں کتنی ہے. صحیح. لیکن ایڈوائز، مشورہ اور یہ ساری چیزیں دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کی قدر کتنی ہے. آپ تو ایڈوائز دے رہے ہیں لیکن وہ کتنی قدر کرتا ہے. ہمارا ایک فورم ہے نا، تو ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان بھائی نقیب محفل ہیں، مطلب پروگرام کے ہوسٹ ہیں، تو یہ جب ہم بولتے ہیں تو بیچ میں انٹرپشن تو نہیں کر رہے نا. یہ کیسے ہے؟ یہ اعتماد ہے. صحیح. یہ وہ اعتماد ہے جو سلمان بھائی نے ہم پر کیا ہے. اچھا یہ اعتماد یک طرفہ نہیں ہے کہ یہ کیسا سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں میں کیسا سمجھ رہا ہوں، جبھی تو چل رہا ہے. تو والدین اور اولاد کے درمیان نا جو گیپ آ رہا ہے سلمان بھائی، اس کی بھی وجہ ایک یہ سمجھتا ہوں میں کہ آپ محبت پیدا کریں. آج دنیا کہتی ہے بچے سنتے نہیں ہیں، جی. ہم پریشان ہیں، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے اور ایک ذات امیر اہل سنت کی ہے. آپ یقین کریں اس وقت بھی لاکھوں لوگوں نے امیر اہل سنت کو سلمان بھائی سر کی آنکھوں سے یوں نہیں دیکھا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی. اسکرین کے بیچ میں ہی دیکھا ہے. وہ فریفتہ ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں، خواہش ہے ان کی کہ ملیں، آرزو ہے. یعنی ان سے پوچھیں آپ کی بہت بڑی خواہش کیا ہے، تو اس میں سے شاید پہلی دوسری خواہش ان کی ہے کہ امیر اہل سنت کے بس میں ہاتھ ملا لوں. صحیح ہے، لیکن وہ دیگر جو وجوہات ہیں، امیر اہل سنت کی طبیعت ہے، عمر ہے، طبعی تقاضے ہیں، جی. تو اس کو بھی ریئلائز کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں ان کی خواہش کیا ہے، ملوں، لیکن وہ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. کیوں بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اماں ابا کی باتوں کو ریئلائز کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ شاید معذرت کے ساتھ میں مثال وہ دے رہا ہوں جو سامنے کی ہے سلمان بھائی، جی. جو اسکرین کے ذریعے دنیا نے ابھی دیکھی ہے ایک ہفتے پہلے، کہ عاشقان رسول جو معتکف تھے، آپ دیکھیں ٹین ایجرز تھے، جوان تھے، ینگ تھے، جی. دیوانہ وار تھے. اچھا وہ کوئی ایسے حاجی نمازی نہیں آئے ہوئے تھے سارے، وہ بیان کر رہے تھے، وہ گلی محلوں سے اٹھ کے آئے تھے. جی. لیکن اسے اس مرد کلندر کی بات سمجھ میں آ رہی تھی. تو وہ کیا چیز تھی؟ بہت بڑا پہلو یہ تھا رحم دلی. بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. جیسے آپ نے ملاقات نہ کرنے کا عذر بیان کیا نا، جی. کیا ضرورت ہے عذر بیان کرنے کی، واجب ہے. بھائی سلمان مدنی کسی سے نہ ملنا چاہے، جب شریعت نے واجب نہیں کیا تو کیا ہے. جی. لیکن آپ عذر بیان کر رہے ہیں امیر اہل سنت کہ میری طبیعت ہے، مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، سمجھا رہا ہے. یہ چیز ہے، یہ ریزن، یہ ہماری باؤنڈنگ ہے. آپ کا اور میرا تعلق جبھی تک اچھا ہے جب تک اس کے اندر آپ اور میں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. مرحبا. یہ جو بات امیر علیہ سنت کی نا یہاں پر غوث پاک کی، وہ بات بھی بڑی یاد آئی، بڑی پیاری بات.
اور پھر میں نا بتایا، عذر بتایا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھ تم سے بہت رحم دلی ہے، اگر میرا بس چلے تو تمہاری جگہ میں قبر میں اتروں اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی میں دوں. یہ اگلے کی اتنی محبت دینا، رحم دلی کرنا امیر سنت. اچھا دیکھیں، غوث پاک کو نہیں پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ پتا تھا، لیکن آپ سامنے والے کو اپنی ہمدردی، اپنی محبت جتائیں. ایسی بات حدیث پاک ہے، اس کو احساس دلائیں. ہاں ایکسپریس کریں. حدیث پاک میں ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ. ایسا ہی امام مجدد الف ثانی رحمت اللہ تھا، کتنا بڑا نام ہے حضرت امام ربانی. جی، کتنا بڑا نام ہے. مطلب آپ دیکھیں یعنی 1000 سال کا مجدد کہا گیا. جی کتنا بڑا نام. آپ ان کے وہ پڑھیں مکتوبات، اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ مکتوبات میں یہ حدیث کوڈ ہے. آپ بیان کرتے ہیں جب کسی کو مکتوب لکھتے ہیں کہ فقیر کو للہ تعالی آپ سے محبت ہے، اور پھر یہ حدیث کوڈ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس سے محبت بڑھے گی. واہ 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 واہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہاں بھائی ہے نا ہمیں آپ سے، یہ ظاہر سی بات ہے جہاں شریعت نے اجازت دی اسی محبت کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو ہمارا المیہ تو یہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں بیان نہیں کر رہے، اور جہاں شریعت نے روک لگائی ہے وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر پہ سوشل میڈیا پہ اعلانات ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنی مجھے بات یاد آئی بہروز بھائی کی بات سے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان فرمایا تو جو مبارکباد دینے والے آئے نا پہلے، تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں ترین طور پر موجود ہے. آپ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے علی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ تم سے محبت رکھتے ہیں تو تم جان لو کہ ہم بھی تم سے محبت کرنے والے ہیں. یہ وہ انداز ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو قرآن دیکھیے کتنے پیارے الفاظ سے بیان فرماتا ہے. قرآن مجید بیان فرماتا ہے رحماء بینہم، ہم رحم دلی کی بات کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں کہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہوگے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ. اور صحابہ کا جب وصف بیان کرتا ہے قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، ان کے دلوں میں پہلے ہی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم موجود ہے. اور یہ نہیں ہے خالد بھائی، مطلب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہے نا، ایک شخص ہے ہی نرم مزاج، بعض ہوتے ہیں نا ہوتے ہی نرم مزاج جی، ان کو کچھ بھی کہے تو وہ نرم مزاج ہی رہیں گے. لیکن یہاں پچھلا وصف جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ یہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ آئرن ہے، اور اس کے بعد یہ وصف ہے. ایسی بات. آپ تو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جی رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جی یہ مومن کا ایک انداز ہے اور یہ اس کا نرالا وصف ہے، یہ اس میں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے جو باؤنڈنگ کی بات مہروز بھائی کر رہے تھے، میں اس پر بھی 2-4 جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے، شب و روز کی حاضری حضور کی بارگاہ میں. لیکن جب جس کے یہاں اولاد ہوتی تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا کہ حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جائے. کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچے ایسے ہیں کہ جن کو گھٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نام تجویز فرما رہے ہیں. جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں اور انگلی تھام کر اپنے ابو جی کی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے لیاقت پا رہے ہیں، اتنی صلاحیت ہو گئی، چلنے لگے، تو اب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو گھروں سے لے کر آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. جو بہت دور دراز رہتے ہیں، خود نہیں آ پا رہے، کسی کام کاج میں مصروف ہے یا اور دیگر دن کے معاملات ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بچوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں کہ جو ایمان کی معرفت اور حلاوت ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میسر آئی ہے وہ ان کو بھی آ جائے. جب وہ ایک ہی چشمے سے پانی پینے والے ہوں گے، ایک ہی فیضان نبوت سے سیراب ہونے والے ہوں گے، تو جہاں رہیں گے وہاں اسلام کے سائے کے تلے رہیں گے تو باؤنڈنگ بھی رہے گی، محبتیں بھی رہیں گی، اور ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بھی رہیں گے. یہ اسلام ہے مہروز بھائی جو لوگوں کو ایسے جوڑتا ہے کہ جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہاں بس وہ ایک بندہ ہے جو آپ کے نبی کا کلمہ گو ہے،
ان کا کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، آپ کا دل خوشی سے کھل جاتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں یار میں اس سے ملاقات کروں گا، میں اس سے مل کر دیکھوں تو میرا ہم مذہب ہے، میرا دینی بھائی ہے۔ یہ وہ فیضان ہے جو رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو جس ایک لڑی میں پرویا ہے نا، یہ اس کا مظہر ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ رحم جو کیا جائے گا نا، یہ آپس میں آپ کی رحم دلی کی وجہ سے کیا جائے گا، مرحبا، آپ کے اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے کیا جائے گا۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور پھر یہ امید کرنے والے ہوں گے کہ میرے مولا جو تو نے ارشاد فرمایا تھا میں نے اس کے مطابق اپنی لائن سیدھی کر لی ہے، اب تیری طرف لو لگائی ہے، تو نے فرمایا تھا لعلکم ترحمون، اب میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ مرحبا۔ سلمان بھائی خالد بھائی کی بات سے آپ کے موضوع سے مطابقت نہ رکھتی، لیکن میں مسکرا رہا تھا جب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ بات چل رہی تھی ان کی گفتگو سے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے نگاہ کی بات کی نا، نگاہ بھی دیکھیں کیا ہوتی ہے، یعنی صحابی کی تعریف یہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں رخصت ہو، تو صحابی کی تعریف تو یہ ہے، لیکن وہ صحابی بنا بھی تو نگاہ مصطفیٰ میں آنے کے بعد نا، سبحان اللہ ہے سلمان بھائی، اس کی نگاہ تو بعد میں صحابی والی بنی نا، پہلے تو نگاہ مصطفیٰ ان پہ پڑی نا، تو نگاہ کی بھی بات ہوتی ہے، اور یہاں رحم دلی کی بات چل رہی ہے، تو مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قساوت قلبی، دل کی سختی اور دل کی نرمی کے حوالے سے بیان کیا۔ ایک وجہ کہ گناہ جو ہیں وہ دل کو سخت کرتے ہیں، دل کی رحم دلی کو چھین لیتے ہیں، اور جو نیکیاں ہیں وہ رحم دلی کو لے کر آتی ہیں۔ تو ایک اصول بیان کیا آپ نے فرمایا گناہ رفتہ رفتہ دل کو سخت کرتا ہے اور نیکی رفتہ رفتہ دل کو نرم کرتی ہے، لیکن اللہ والوں کی بے ادبی یہ دل کو ایک دم پلٹ دیتی ہے اور یہ دل کو ایک دم سخت کر دیتی ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی نگاہ رحمت جو ہوتی ہے یہ بھی دل کو ایک دم اجلا کر دیتی ہے۔ تو اگر نرمی چاہیے تو دیگر ایفرٹس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے یا ان کی نگاہوں میں آنے کی کوشش کی جائے، اور ہم اللہ والوں کا ہی یہ انداز دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کی نگاہوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو بات ہماری چلی اور یہاں سے چلی کہ جانوروں پر بھی رحم کریں تو انسانوں پر بھی رحم کریں، ضرور کریں، جانوروں کا بھی خیال کریں، انسانوں کا بھی ضرور خیال کریں، اور کس کو کہاں ہونا چاہیے اس کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، دیکھنا ہے اسلام کے احکام ہیں اور بتائی ہوئی گائیڈنس ہے، اس کے مطابق چلنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیکج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ابھی، جس کا عنوان ہے شیطان کیا کرتا ہے، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیگمنٹ ہے شیطان کیا کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ شیطان نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کیا کیا، بڑا پیارا واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ شیطان نے ایک دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، جن کا صبر بہت مشہور ہے، ہم صبر ایوب کی مثال بھی دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا قرآن کریم میں ذکر بھی ہے۔ تو شیطان نے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کو عبادت کرتے دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگا، اور بڑی کوشش کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک کی عبادت سے روک سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تو ایک دن شیطان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی، ایوب جو تیری اتنی عبادت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اسے مال و دولت اور اولاد کی کثرت عطا فرما رکھی ہے اور اسے صحت بھی دی ہے، اگر اس پر کچھ تکالیف نازل ہوں تو وہ تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مردود، تمہارا یہ خیال غلط ہے، جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم میرے ایوب کے مال، جان اور اولاد پر تصرف کر سکتے ہو، تم جو چاہو کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ شیطان پہلے دن ایوب علیہ السلام کی اولاد کے پاس پہنچا اور اس نے اولاد کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس صدمے پر صبر کیا
اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر دوسرے دن شیطان نے آپ کے سارے مال کو آگ لگا دی اور مال کو تباہ کر دیا۔ ایوب علیہ السلام اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے، اور یوں کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور اس کی امانت تھی اور وہ اپنی چیز لے گیا، پھر ہم کون جو شکوہ کریں۔ تیسرے دن شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر پھونک ماری تو آپ کے جسم پر زخم ہو گئے، اور تمام جسم زخمی ہو جانے کے بعد بھی آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ شیطان یہ صورتحال دیکھ کر بڑا ہی مایوس ہوا اور اسے ماننا پڑا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر اس کے دعو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بھی عطا فرما دی، ان کو مال بھی عطا فرما دیا، اور ان کو کثرت سے اولاد بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک، پاکیزہ اور پیارے بندے ہوتے ہیں، یہ آنے والی مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ تو اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی نیت پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اے عاشقان رسول، کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے۔ امیر اہل سنت اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو درد سر ہو تو یہ صبر کرے اور ساتھ شکر کرے کہ اللہ پاک نے اس کو بخار سے بچا دیا۔ بخار آئے تو خدا کا شکر ادا کریں اور صبر کریں کہ اللہ پاک نے اس سے بڑی بیماری یعنی ٹی بی وغیرہ سے بچا دیا۔ خدا نہ خاصا ٹی بی ہوگی تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، صبر بھی کریں کہ اللہ پاک نے کینسر سے بچا دیا، اور خدا نہ خاصا کینسر ہو گئے تو صبر اور شکر کے دامن کے ساتھ یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک کے کرم سے میرا ایمان تو سلامت ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم جب صبر کا ذہن ہوگا، جب شکر کا ذہن ہوگا تو راستے آسان ہو جائیں گے۔ شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور بالخصوص عام لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی تکلیف پر بعض اوقات بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناشکری بھی کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ایسے ایسے کلمات اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ جن کو نکالنا ہرگز درست نہیں ہوتا۔ مصیبت آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمانی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اور صبر و شکر والے مومنین میں، عاشقان رسول میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں بے صبری سے اور بے صبروں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچائے آمین۔ اور ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ کال شامل کرتے ہیں جی۔ آپ کا سلسلہ عرب شریف سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے، آمین۔ مرحبا جی۔ کال ماشاءاللہ سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے رحم دلی، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ بہت رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ہم رحم دلی نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا رحم دلی کا ذہن نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دوستوں میں رحم دل ہو جاتے ہیں، پیار محبت سے بڑا پیش آتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں ایسا ماحول نہیں بناتے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ آمین، اللہ رحمت فرمائے۔ بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ عابد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بس علم دین سے دوری ہے اور اپنوں کی اہمیت نہیں ہے، اور اگر یہ کہیے کہ آپ کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے جو حقدار ہیں نا وہ آپ کے قریبی ہیں، والدین ہیں، تو باہر اچھے اخلاق والا بنتے پھرنا اور گھر میں ان کو بھول جانا، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کے ساتھ بہت لوگ جو ہے وہ جھگڑے کرتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، بھائی یا پھر بہنوں کے ساتھ بھی غیر اخلاقی معاملات کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں مارتے بھی ہیں کئی لوگ۔ تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، اور اپنے گھر میں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باہر میں بھی اچھے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ یوں کہیے کہ جیسے دل ہوتا ہے اور ایک باہر کپڑے اور ظاہری، مطلب باہر ظاہری تو آپ چمکایا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ دل خراب ہے۔ تو گھر کے اندر معاملہ خراب ہے اور باہر بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، گھر دروازے سے باہر نکلتے ہیں بڑا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے، گھر کے اندر آتے ہیں تو پھر 24 بج جاتے ہیں۔ یوں نہ کیا جائے، بلکہ گھر کے اندر آئیں تو مسکراتے ہوئے آئیں۔
دیکھیں پھر آگے سے بھی مسکراہٹ ملے گی. جب بندہ کسی اور کو مسکرا کے دیکھتا ہے، جیسے ابھی میں نے مسکراہٹ کی بات کی، آپ دونوں مسکرائے، تو جیسے ہی مسکراہٹ دیتا ہے بندہ تو آگے سے بھی مسکراہٹ ملتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے اندر پھر اچھا پیارا ماحول بن جائے گا. امیر علیہ سنت نے گھر کے اندر مدنی ماحول بنانے کے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے ان پر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے اندر بہت اچھا ماحول بنے گا. سبحان اللہ. ایک بات سلمان بھائی یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو حضرت نے فائل کے اعتبار سے بات کی کہ دوسروں کو ہمارے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. بعض اوقات جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی رحم دلی، شفقت اور اپنائیت کو کسی اور ہی معنوں میں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھیے بعض اوقات چیزوں کو درست کرنے کے لیے نا تھپکی دینی پڑتی ہے. تو جب آپ کے ساتھ، آپ کا کسی کے ساتھ اپنائیت کا معاملہ ہوتا ہے نا سلمان بھائی، پھر آپ اسے کبھی تھوڑے سے تلخ لہجے میں بھی سمجھاتے ہیں. یہ شفقت کے اور رحم دلی کے خلاف کم از کم میں نہیں سمجھتا. اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو نہیں، درست فرما رہے ہیں بالکل. جیسے نہ یہ شفقت کے خلاف ہے، نہ یہ رحم دلی کے جی، خلاف. بعض اوقات رحم دلی ہی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ شدت ہو اس کے اندر. جیسے ڈاکٹر ہے، وہ انجیکشن لگاتا ہے، وہ ڈرپ لگاتا ہے، وہ آپ کے ٹانکے لگاتا ہے، آپریٹ کرتا ہے. وہ تو یہ سارے کام جو ہیں کیا وہ جلاد بن کے کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی بولے گا کہ یہ ہمارا محسن نہیں ہے، ہمارا خیر خواہ نہیں. تو یہ بھی سمجھیے ذرا، باپ، بھائی، بہن، خالہ، ماموں، چاچا، تایا، پھپھا، یہ بعض اوقات آپ کے ساتھ ہمدردی ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت چڑی کا توڑ نہیں ہوتا. آپ یہی سمجھ رہے ہوتے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ صحیح راستہ ہے. بھائی وہ راستہ صحیح نہیں ہوتا. اس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے، آگے کھائی ہوتی ہے اور پھر پیچھے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، وہاں پہ کنواں نمودار ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقعوں پہ ان کی ہمدردی کو، ان کی اپنائیت کو سمجھیں. بعض اوقات غیر لوگوں کا جو ملنا جلنا ہوتا ہے نا سلمان بھائی، 2 منٹ کا، 5 منٹ کا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو مسکرا کے السلام علیکم، کیسے، خیریت سے، بیٹھیں چائے پئیں، چلے گئے آپ. لیکن جو آپ کا عزیز ہے، جو آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کو آپ کی بہت ساری چیزیں دیکھ کے سلمان بھائی چلنا ہوتا ہے. تو اس کو اگنور نہ کریں. رحم دلی کا غلط مفہوم ہرگز نہ لیا جائے. درست فرمایا. جی کون؟ واہ ماشاءاللہ، رحم دلی بہت پیارا موضوع، بہت پیارا موضوع. اور اس کا فقدان جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ رحم دلی کا جو انداز ہے وہ صرف معاف کر دینے تک ہے. اور نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جی مہروز بھائی. معاف کرنے سے بھی ہے، دیگر چیزوں سے بھی ہے رحم دلی کا تعلق. ہاں، معاف کرنا بھی رحم دلی سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے. جی کون؟ میرا نام محمد سبحان اتاری ہے. سلمان بھائی سے میری یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنوا دے. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. جی مرحبا. ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. ہمیں نعت شریف بنا دیجیے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. واہ واہ واہ، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. مرحبا. جی گزار کاری بات کر رہا ہوں. یہ کلاس نازم ہے، کس منہ سے پیاں ہو تیرے اصاف میٹھا. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ، کیا بات. جی نعمان اتاری ملتان سے ایک کلام سنا دیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی کلام سننا ہے ان کو. جڑا والا سے میسج ہے، اللہ برکت دے آپ کو. اور طیبہ کے جانے والے کلام سننا ہے ان کو. جی اللہ برکت عطا فرمائے. آج مشتاق کی آواز میں مرحبا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. عبدالحبیب بھائی کا کوئی کلام پروگرام میں شامل کریں. مرحبا. اور پھر گنبد خضراء کی فضاؤں میں بلا لو، یہ کلام سنائیں. اللہ برکت دے. جی لم یاتی نذیر و کفی نذارین کلام سنا دیں. نام مینشن نہیں ہے. جی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں کلام سننا ہے. بھاولپور سے فرمائش ہے. جی
در پہ بلاؤ مکی مدنی کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. مرحبا. خلیل بھائی کی پڑھی ہوئی نیو منقبت عطار سنائیں. کچھ کلام کے اشعار سنتے ہیں یونس بھائی سے, پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. مجرم کو نہ شرما, احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرما, احباب کفن ڈھک دو. دیکھ کے کیا ہوگا, دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں
تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بولوائیں کہ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بولوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے اے خوشا تقدیر سے ہم کو منظوری ملی ہے خوشا تقدیر سے ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر سے ہے نیز پر سرکار کی مر جائیں گے رکھ کے سر سے ہے نیز پر سرکار کی مر جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بولا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بولا لو سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دنیا
لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو مرحبا ماشاء اللہ، اللہ مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. اور وہاں پر بھی مہروز بھائی یہ رحم دلی کے، شفقت کے، حسن سلوک کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. کہیں پر جو ہے وہ کھانا بٹ رہا ہے، اور وہ تو شہر رحمت ہے نا. سبحان اللہ. یہ مکہ شریف میں بھی مہروز بھائی کھانا جو ہے وہ کیا ہے، تقسیم ہو رہا ہے اور مل رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ضائع بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ساتھ میں بات ہے. بعض اوقات پرابلم ٹیسٹ کا بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہمارا ایشین ٹیسٹ ہے نا، ہم مطلب مسالے کھانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. عربین جو ورژن ہے اس کا ایک اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے جی. تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کانشیس رہتے ہیں، اور جو چیز ٹیسٹ کو جو ہے وہ اپروچ نہیں کرتی وہ نہیں کھاتے. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی. سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں مہروز بھائی سبحان اللہ اسلام بھائی نے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ آئیں اور یوں ناشتے کی ایک جو ہے وہ دعوت کرتے ہیں. تو ترکیب بنی مہروز بھائی، اور کافی ہم یعنی ٹریول کر کے کافی جگہ پر پہنچے، اور یعنی وہاں کا جو ایک خاص ٹریڈیشنل ناشتہ تھا نا وہ انہوں نے جو ہے نا لیا. اس میں مکھن بھی تھا، اس میں جو ہے وہ شہد بھی تھا، اور ایک جو ہے وہ ایک فلافل تھا، اور اس میں جو ہے وہ گلابہ بھی تھا، تو معصوب مع الاصل بھی تھا، اور کیا کیا تھا، ایک خمس تھا وہ بھی تھا، ٹھیک ہے. اور یعنی کافی ساری چیزیں جو تھیں وہ تھیں ناشتے میں. اور یوں مطلب سب کو، کچھ لوگوں نے تو مہروز بھائی وہ کھایا ہی نہیں اس کو. یعنی وہ ظاہر سی بات ہے وہ عربین سٹائل ہے نا جی. آپ بولیں جس طرح ہم تو آملیٹ کھانا ہے تو اس میں مرچیں بھی ہوں، تو اس میں نمک بھی ہو، تو اس میں یہ بھی سب کچھ مطلب ایک بھرپور طریقے سے بنا ہوا ہو تو وہ ہم کھائیں گے. اچھا، اس کو کہتے ہیں شک شکا. ہاں، یہ بھی تھا، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ یعنی اتنی زبردست چیزیں تھیں. میں نے تو بہرحال الحمدللہ سب کو کچھ جو ہے نا وہ کھایا بھی. عربین سٹائل ہے تو یہ چلے، اس کو بھی ٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر نعمت مدینہ ہے، سبحان اللہ، وہاں تو جو بھی مل رہا ہے وہ اچھے مل رہا ہے. تو بہرحال وہ کیا ہوا، وہ پھر سارا وہ وہاں سے پھر انہوں نے جو نہیں کھایا، مجھے لگا کہ جس نے یہ سب انتظام کیا نا ان کو دل میں تو آیا ہوگا یار میں نے اتنا خرچہ کیا، اور جو ہے نا وہ کئیوں نے تو بالکل بھی اس کو جو ہے وہ نہیں کھایا. تو بہرحال وہ سارا پیک کروا کے جو ہے وہ ہوٹل میں لے کر آئے. اور ماشاءاللہ عاشقان رسول نے پھر وہ جو یہاں جن کا نصیب تھا انہوں نے پھر اس کو بڑے ذوق سے مطلب الحمدللہ کھایا. یہ بھی ہے. اور اس سے مجھے ایک بات سیکھنے کو ملی مہروز بھائی، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی دعوت اگر کر رہے ہیں نا تو آپ اس کو دیکھ کر دعوت کریں کہ ان کو کیا سوٹ کرے گا، اور پھر ان کو وہی کھلائیں تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے کہ آپ کھلا رہے ہیں، اور سامنے والا بھی جو ہے وہ کچھ اس پر آ جائے. مہروز بھائی ایک اور بات بتاؤں آپ کو. کسی کی دعوت کسی نے کی تو وہ ادھر دیہات کے لوگ تھے، ان کی دعوت کی اور سنگاپورین رائس منگوا لی ان کے لیے. اپنی طرف سے کیا ہے بڑا اہم اور بڑا اچھا مطلب نظام اور یہ اور سارا.
اچھا ہمارے دیہات میں کیا ہوتا ہے مہروز بھائی، سوئیاں بنتی ہیں، پھیکی سوئیاں ہوتی ہیں. صحیح. اچھا مہروز بھائی پھیکی سوئیاں، اور ان پر کیا کرتے ہیں، ان پر پھر چینی ڈال کے، شکر ڈال دو، ان شکر ڈال کے یا چینی ڈال کے، ٹھیک ہے، اور اس پہ گھی ڈال کے اس کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سنگاپورین رائس جو تھے ان کے اوپر جو نوڈلز تھے، ان لوگوں نے وہ اوپر سے جو ہے وہ جب ڈالے تو انہوں نے کہا یار تھوڑے پھیکی سوئیاں تو ہمیں دے دی ہیں لیکن ساتھ شکر یہ گھی نظر نہیں آ رہا. اس سے بھی یہ سیکھنے کو ملا. آپ جو ہے وہ دعوت جس کی کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ دعوت کریں کہ وہ کھائے بھی اور آپ کو جو ہے وہ اچھا بھی لگے، ٹیسٹ کا بھی لحاظ رکھیں. اور جو جا رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اس کو جو مل رہا ہے وہ کھا لے. آپ نے بڑی پیاری بات کی، کھلانے کے لیے بلایا، دکھانے کے لیے تو نہیں بلایا نا آپ کو، دیکھنے ہیں. لیکن سلمان بھائی نے بڑی پیاری بات کی نا، دونوں طرف ہے نا، کہ جو جا رہا ہے بعض اوقات وہ بے جا ڈیمانڈز کرتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یا یہ کھاؤں گا، تو یوں بھی نہ ہو. لیکن جو بلا رہا ہے وہ تو اہتمام کر رہا ہے، ظاہر سی بات. اب وہ جو اہتمام کر رہا ہے تو اسے چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والے سے پوچھ لے صحیح کہ آپ کیا پسند کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کا بن جائے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، اور آپ بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دعوت کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی تعلق و محبت کی بنا پہ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ اجر آخرت والی نیت بھی ہو اس کے اندر. تو یوں پوچھ لیں. مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا اور میں نے سیکھا. پنجاب سے ایک دوست تشریف لائے، سردیوں کے ایام تھے، تو ہم نے بولا بھائی سردیوں میں اندھا کیا مانگے، 2 آنکھیں، مچھلی. وہی والی بات کہ اپنے اوپر رکھ کے سوچا کہ جی مچھلی، اور مچھلی پھر وہ مخصوص قسم کی، تو میں انہیں لے گیا جی، چلیں جی آپ کو مچھلی کھلاتے، اور بہت اچھے کر کے اپنے طور پہ اہتمام کیا، کھلایا پلایا، واپس آ گیا. اچھا ان کو صبح رابطہ کیا اگلے دن تو کہیں جانا تھا، نہیں جی رات کو بس مچھلی جب سے کھائی نا طبیعت خراب ہے، مجھے مچھلی چلتی نہیں ہے یا اللہ، اور میری تو حالت یہ ہے. یعنی وہ بیچارے پھر 1-1.5 دن جو ہے نا تکلیف میں رہے یا اللہ. تو اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہیں نہیں چلتی، اور لے گیا میں. تو اس سے میں نے سیکھا کہ بھائی آئندہ جو ہے نا اپنی مرضی نہیں کرنی. وہ جو میں نے اولن بات کی تھی نا، پوچھ لیں کہ سامنے والے کا احساس صحیح کہ اس کا کیا موڈ ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کو کیا طلب ہے، اگر وہ پوچھ لیا جائے تو انشاءاللہ فوائد زیادہ ہوں گے، بہت اچھا آ جائے گا. چلیں جی، بہرحال یہ بھی ایک بات تھی، اور اسی سے مجھے یاد آیا مدینہ شریف کی تذکرے سے ہی. اور وہاں میں نے عاشقان رسول دیکھے. حاجی نیف صاحب ہیں جیسے، روز کبوتروں کے لیے جو ہے نا وہ دانہ ڈال رہے ہیں. ایک جو ہے وہ سید الشہداء کے مزار شریف کے قریب ایک جگہ ہے، تو وہاں پورا ایک لائن سے جو ہے نا وہ کبوتروں کے لیے وہ دانہ جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں. یہ ہے. اچھا پھر بلیوں کے لیے بھی ایک انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے تقریباً 450 ریال کا وہ ایک اس کی وہ بوری آتی ہے، وہ جو بلیوں کے لیے اسپیشل ایک فوڈ ہے اس کا. وہ یوں وہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 15-20 دن جو ہے مہروز بھائی وہ نکالتا ہے. تو اور پھر وہ یوں انہوں نے ایک سسٹم یہ بھی رکھا ہوا. اچھا یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی الحمدللہ یہ بھلائی اور کھلانے پلانے کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. بدھ کے دن دسترخوان جو ہے وہ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی عاشقان رسول جب حاضر ہوتے ہیں تو سید الشہداء کے مزار شریف پر مہروز بھائی کمال ہے. اللہ اکبر، اللہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور آپ کو حاضری بھی اللہ تعالیٰ فرمائے. وہاں کی مہروز بھائی دال روٹی بھی بڑی مشہور ہے. سید الشہداء کے مزار کی کھائی خالد بھائی آپ نے؟ اللہ اکبر. دیکھیں خالد بھائی جیسے سارے ہلا رہے ہیں نا، ویسے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ پھر عطا فرمائے جی، اللہ کریم پھر عطا. آمین 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 آمین. چلیے جی، جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہو، اور خیال رکھیں اور رحم دلی اپنائیں، اور اس سے انشاءاللہ فیض پائیں گے. امیر سنت کی منقبت سننے کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آج آئیے اس عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سنتوں پر عمل کا جذبہ دیا، نیکیوں کا شوق دیا، عشق رسول کی خوبصورت دولت عطا کی.
مجھ کو ملی ہے عزت، الحمدللہ مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ ایسی عظیم ہستی کہ جو اتنا بڑا مرتبہ رکھے اور اپنے مریدوں کو عزت دے، انہیں آگے بڑھائے، پھر کیوں نہ ان کے ہم گن گائیں۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، 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 جو بھی ہے میری وقعت، جو بھی ہے میری وقعت، عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقعت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں۔ کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ وہ عظیم ہستی جن کے سبب لاکھوں عاشقان رسول نے امامے سجائے، چہروں پر داڑیاں سجائیں، سنتوں کے پیکر بنے، کیوں نہ ان کے لیے ہم مل کر دعائیں کریں۔ سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں، سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں، سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں، سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں۔ زندہ ہوئی ہے سنت، زندہ ہوئی ہے سنت، عطار کی بدولت، زندہ ہوئی ہے سنت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی۔ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام سے محبت کا جذبہ ملا۔ اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی۔ پیدا ہو دل میں الفت، پیدا ہو دل میں الفت، عطار کی بدولت، پیدا ہو دل میں الفت، عطار کی بدولت
بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ اللہ کریم اس نیک ہستی کے صدقے ہمارے دکھ درد اور غم دور فرما دے۔ بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، پوری ہو میری حاجت، پوری ہو میری حاجت، عطار کی بدولت۔ واہ مرحبا ماشاء اللہ، اللہ امیر سنت کو دراز من الخیر عطا فرمائے۔ اور بڑے پیارے پیارے مناظر دیکھیے آپ نے امیر سنت کے حج کے مناظر، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ رحم دلی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان رہا، اور اس پر ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور رحم دل بنے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ حضور کا صدقہ ہمیں بھی رحم دل بنائے، مسلمانوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے، اور سخت دلی سے اور ظلم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ دعوت اسلامی کی جتنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، یہ اچھی باتیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ خیر اور فیض پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے